اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اچھی ڈھکی گھر سامنے میری ڈاڈے نال پریت اچھی ڈھکی گھر سامنے میری ڈاڈے نال پریت نہ توڑی نہ توڑ ساں نہ توڑن دی ریت معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص میر مجلس حضرت مخدوم و مکرم پروفیسر محبوب حسین صاحب چشتی متعنا اللہ بطول حیاتہ المبارکہ واجب القدر حضرات مشائخ اعظام معزز حاضرین و سامعین رات بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور وہ گھڑیاں بالکل قریب ہیں چند ہی منٹ بعد وہ لمحات شروع ہونے والے ہیں کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا کہ ای الساعۃ افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے کریم عبادت کے لیے اللہ کریم کے ذکر کے لیے کون سا وقت کون سی گھڑی کون سے لمحات زیادہ مجرب افضل اور بہتر ہیں تو فرمایا کہ آخر نصف اللیل اور ایک روایت کے یہ مبارک الفاظ ہیں کہ فی جوف اللیل الاخیر کہ رات کا آخری حصہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بڑا مجرب ہوتا ہے بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ملفوظات طیبات میں ہے کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اس کے بعد اگر بندہ خلوص دل لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے تو صدیوں کا سفر ایک سیکنڈ میں طے ہو جاتا ہے نہیں چشتی درویش ہے تقریر کرنے والا اور چشتیاء کا مجمع ہے تو چشتیوں کے کلام سے آغاز کیا کہ اچھی ڈھکی گھر سامنے تیری ڈاڈے نال پریت نہ توڑی نہ توڑ ساں نہ توڑن دی ریت تو جب جڑ جاتی ہے تو پھر ٹوٹتی نہیں ہے اور نہ ہی وہ توڑنے دیتا ہے نہ ہی وہ توڑنے دیتا ہے نہ توڑنا اس کی ریت ہے نہ وہ توڑنے والوں سے جوڑتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے رستے سے بھاگنے والے کتنے ہیں پیچھے ہٹنے والے کتنے ہیں میرے نام پہ کٹنے والے کتنے ہیں وہ ہٹنے والوں کو آنے ہی نہیں دیتا جب بھی بلاتا ہے کٹنے والوں کو ہی بلاتا ہے اچھی ڈھکی گھر سامنے میری ڈاڈھے نال پریت نہ توڑی نہ توڑ ساں نہ توڑن دی ریت حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اے بندے غور کر دیکھ تو صحیح یہ تیرا گھر کس کے بنگلے کے سامنے ہے؟ تیرے گھر کے سامنے کس کا بنگلہ ہے؟ یہ اونچا گھر کس کا ہے؟
اونچی ڈھکی گھر سامنے، یہ تیری تو ایک کٹیا ہے چھوٹی سی جھکی ہے، اس تیری کٹیا اور جھکی کے سامنے یہ اونچا محل کس کا ہے؟ جس کا گھر اگر ایم پی اے کے گھر کے سامنے ہو، ایم این اے کے گھر کے سامنے ہو، حتیٰ کہ یونین کونسل کے چیئرمین کے گھر کے سامنے ہو، وہ رشتہ داروں کو بتا دیتا ہے بھائی شام کے بعد نہ آنا، صبح 8 سے پہلے نہ آنا، سب لوگوں کا گھر ہے، وہ پتہ نہیں کیسے آرام کرتے ہوں گے، ان کے معاملات ہیں، میرے گھر ایسا آنا جانا نہ رکھو جو ان کے آداب کے خلاف ہو۔ بھائی بڑوں کا گھر ہے نا، بڑے لوگوں کا گھر ہے، اس کے آداب بھی اپنے ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں یہ ریت ہے دنیا کی، انسان کی فطرت ہے۔ کبھی تو نے سوچا کہ تیرے گھر کے سامنے کس کا گھر ہے؟ اور تیرا گھر بھی وہ اینٹ گارے والا گھر نہیں مراد، اور جو کسی دوسرے کا ہے وہ بھی اینٹ گارے والا نہیں ہے، تیرا گھر یہ ہے۔ ماشاءاللہ آدھی رات میں اتنی توجہ، یہ صرف فیضان اولیاء ہی ہو سکتا ہے کہ تیرا گھر یہ ہے۔ آپ نظر فرمائیں گے تیرا گھر یہ ہے اور وہ اونچی ڈھکی یہ ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، اونچی ڈھکی گھر سامنے۔ کبھی تو نے سوچا یہ کس کا گھر ہے؟ قلب المؤمن عرش اللہ، قلب المؤمن عرش اللہ، قلب المؤمن عرش اللہ۔ اونچے گھروں اور بڑے گھر والوں کے اصول ہوتے ہیں، ان کے گھر کے سامنے اگر گھر ہو تو اپنے گھر بھی کسی ایسے کو نہیں آنے دیتے جو اسے اچھا نہ لگتا ہو۔ تو نے اس کے گھر میں اسی کے دشمنوں کو بٹھا رکھا ہے۔ اونچی ڈھکی گھر سامنے، کبھی تو نے دیکھا ہی نہیں، اونچی ڈھکی گھر سامنے، اور فرق کتنا ہے؟ صرف ایک بالشت کا، صرف ایک بالشت ہے، تیرے چہرے سے تیرے دل تک ایک بالشت کا سفر ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے امام حضرت شیخ فخر الدین عراقی نے کہا سنما رہے کلندر سزدر بمن نمائی کہ دراز و دور بینم رہو رسم پارسائی، کہ یہ پارسائی کے اصول بڑے لمبے ہیں، یہ ایک بالشت کا سفر کبھی ایک نظر سے ہی ہو جاتا تو کیا بات تھی، یہ کلندرانہ رستہ ہے۔ کہا اونچی ڈھکی گھر سامنے تیری ڈاٹے نال فرید، نہ توڑی نہ توڑ ساں نہ توڑن دی ریت، اور فرمایا کہ اے فرید دیکھ کس کے آمنے سامنے ہے، تجھے دیکھتا کون ہے، تجھے تکتا کون ہے، تجھے چاہتا کون ہے، تیرے اوپر نظر رحمت کس کی ہے، تیرے گناہوں کے پیچھے کس کی رحمت کا تعاقب ہے، تو نے غور ہی نہیں کیا، تو پسند ہے کسی اور کی، تجھے چاہتا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، تیرا دھیان نہیں گیا، تیری توجہ نہیں گئی، وہ کون ہے جو کبھی تجھے جگا کے دیکھتا ہے، کبھی سلا کے دیکھتا ہے، کبھی چلا کے دیکھتا ہے، کبھی بٹھا کے دیکھتا ہے، کبھی کھلا کے دیکھتا ہے، کبھی بھوکا رکھ کے، کبھی پلا کے، کبھی پیاسا رکھ کے، کبھی خوشی دے کے، کبھی غم دے کے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کبھی زندگی دیتا ہے، کبھی موت دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے جوانی میں نے دی، خرچ کہاں کی، رزق میں نے دیا، خرچ کہاں کیا، ساتھی میں نے دی، معاملہ کیا کیا، والدین میں نے دیے، ادب کیا کہ نہیں، نعمتیں میں نے دی، شکر کیا کہ نہیں، تو نے ادھر دیکھا ہی نہیں۔ اے فرید اگر توجہ ادھر ہو جائے تو پھر دیکھنا، اور ایک ہی سبق یاد رکھنا کہ انجے ہو کے رہ فریدہ جیویں ککھ مسیت، انجے ہو کے رہ فریدہ جیویں ککھ مسیت۔ ککھ جسے ہم کچھ بھی نہیں سکتے سمجھتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایک حقیر اور معمولی اور گھٹیا ہونے کے لیے ہم کہتے تھے ککھ بھی نہیں۔ فرمایا اتھے ککھ ہی ہونا لکھ ہونا ہے، جڑا آکھے نا میں لکھ ہاں وہ ککھ بھی نہیں۔
تے جیڑا آکھے ککھ بھی نہیں ہوئی تے لاکھے. اللہ اکبر. حضرت سلطان محمود تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کا بڑا یارانہ اور بڑی ایک انوکھے درجے کی محبتیں تھیں. حضرت تونسوی گولڈا شریف تشریف لے گئے. فرمایا کہ شاہ جی آج بابو میں لاؤ نا. تو حضرت باؤ جی چھوٹی عمر میں تھے. پیر صاحب نے بلوایا تو فرماتے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ کہ حضرت بابو تلاوت بڑی اچھی کر دیں، یہ سنواؤ تلاوت سائیں. تلاوت کی بڑے خوش ہوئے. اور حضرت تونسوی اب فرماتے ہیں کہ شاہ جی بابو واسطے دعا کرو اے کچھ بنے. پیر صاحب نے دعا کی تھی اللہ کرے ایک کچھ نہ تھی وے، اللہ کرے ایک کچھ نہ تھی وے. یہ مہر منیر کے لفظ ہیں. اللہ کرے ایک کچھ نہ تھی وے 3 بار. فرمایا حضرت اپنے بیٹے کے لیے یہ کیسی دعا کہ اللہ کرے کچھ نہ تھی وے. جناب آپ کے دادا مرشد کے شہزادے وہ دعا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آج وہ دعا کی جائے کہ کائنات کے سارے فیض اسے ملیں. فرمایا اللہ کرے کچھ نہ تھی وے. حضرت ہی کی جائی دعائے. فرمایا اے خواجہ تونسوی اس بارگاہ میں کچھ نہ ہونا ہی سب کچھ ہونا ہے. انجے ہو کے رہ فریدہ جمیں ککھ مسیح، جس نو ککھ ہونا آ گئے نا وہی تا لکھ ہوئے، وہی لکھ ہوئے جس نو ککھ ہونا آ گئے. تے جس نو مٹنا نہیں آیا پھر کائنات نے اس نو مٹا دیتے، اس دا نام و نشان ختم ہو گیا. تے جڑا یار دے نام تے خود ہی مٹ ونجے تے آنکھیں توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیڑے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں، ہم دردیں کتیاں نال عدب. جڑا یار تو مٹتا ہے نا اللہ دی قسم ہے اس نو رب بھی مٹن نہیں دیندہ. تے جس نو مٹنا نہیں آندہ اس نو مٹنا ضروری ہو ویندہ، اس نو مٹاونا ضروری ہو ویندہ. انجے ہو کے رہ فریدہ جمیں ککھ مسیت. یہ ایسا پر لطف کنایا ہے کہ اس میں بڑے چونکہ عارفین کی خدمت میں حاضر ہیں بڑے رستے نکلتے ہیں. انجے ہو کے رہ فریدہ جمیں ککھ مسیت. ایک ککھ دا لفظ نا اولیاء بر صغیر نے بہت زیادہ استعمال کی تھا. حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سائیاں. ایک گلی دا ککھ. باو فرید صاحب نے اس ذرا ایک اور لطف اور محبت اور احترام اور اس دی پاکیزگی اور طہارت کی طرف موڑ دیتا. انجے ہو کے رہ فریدہ جویں ککھ مسیت. ککھ ہی بننا تے اس دا اے نہیں مطلب کہ اروڑی آلا ککھ بن، گلیاں آلا ککھ بن. ککھ ہی بننے تے خودداری بھی سلامت روے، طہارت ہی سلامت روے، تقوی سلامت روے. ککھ ہون دا مطلب اے نہیں کہ کاسے گدائی لے کے تو لوگاں دے سامنے دستے سوال تراز کریں. ککھ بھی بن نہیں تے اس سے دے گھر دا بن، اس سے دے بوئے دا بن، اس سے دے محل دا بن. انجے ہو کے رہ فریدہ جمیں ککھ مسیح. اللہ اکبر. پیراں ہیٹ لتاڑیے کدے نہ ٹوٹے پریت. لوگ آتے رہیں چلتے رہیں پاؤں کے نیچے رونتے رہیں. ککھ تے کدی نہیں آکھے میں مردہ پیاں. ککھ کدی نہیں آکھے ادھو ہوا چلیے تے اتھے چلا گیا، ادھو والا پکھا چلیا تے اتھے اڑایا. ککھ نہیں کہندا کہ میری وقت ضائع ہو رہی ہے، ککھ نہیں کہندا میری اوقات ضائع ہو رہی ہے. سب تو پہلا قدم ہے ککھ واسطے کہ پیراں تلے لتاڑے جائے. لیکن فرما دیں ککھ ہی فرق ہے. ایک ککھ اروڑی دے، ایک ککھ مسیح دے. اے میرے چشتی سلسلے دے درویشو، ککھ اروڑی تا نہیں بننا،
کخ بھی بننا ہے تے مسیح دا بننا ہے، منگتا بھی بننا ہے تے رب دا بننا ہے، سوالی بھی بننا ہے تے اس دا ہی بننا ہے، مرنا ہے تے او دے ناتے، جیونا ہے تے او دے ناتے، سوچنا ہے تے اس نو، ویکھنا ہے تے اس نو، امیداں اسے ذات تے ہومن، انجے ہو کے رہ فریدہ، جمیں کک مسیح پیرا ہیٹ لتاڑیے، کک ہون دی اوقاتے وے کہ پیرا تلے لتاڑے جا رہے ہیں، اور مسیح دی نسبت کیے کدی نہ ٹوٹے پریت، پیرا ہیٹ لتاڑیے، سمجھو نا، پیرا ہیٹ لتاڑیے، کک لتڑین دے ران دے، لیکن پیا کتھے مسیح تے اللہ دے گھر محبوب دے گھر پیرا ہیٹ لتاڑیے تے مسیح دی برکت کیے کدی نہ ٹوٹے پریت، کہ بے شک کوئی لتاڑے پیا، اور ایک اور لطف ہے کہ یار دے گھر وانج کے اگر بندہ لتڑیچے نا تے وات یار بھی او جڑا ہر وقت وید ہوئے، ہر پردے دے پچھے بھی وید ہوئے تے پیار نال وید ہوئے، یار بیک رہے ہوئے تے اتھے تیر چل رہے ہوں تے لتاڑیا جا رہے ہوئے تے دیدی دے غالے بھی پکار کے آکھے آیا، عشرت قتل کہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اوریا ہونا، کہ اس گلتے پرشان نہ ہوئے کہ سن قتل کرن واسطے مقتل اچ لے کے آگئن، ساڑھے واسطے اس تو وڈی عید ہی کوئی نہیں کہ او ویدہ پہ جدے نا تے اسا کٹین دے پہ ہیں، جدے نا تے ذبح ہو رہے ہیں۔ اس دے اندر ایک اہل محبت نے اور بڑی نزاکت سامنے کیتی ہے، اس گل دا دکھ نہیں کہ مردے پہ ہیں، قتل ہو رہے ہیں، سر اڑتا پہ جان نکل جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، اس دی پرواہ نہیں۔ ایک ذرا احساس ہے، ایک گل دا احساس ہے، ایک چیز دا احساس ضرور ہے، اور وہ احساس کیے تیر و تلوار تم مت اٹھاؤ، کیوں یہ کرتے ہو بیکار زحمت، جانتے ہیں تمہاری کلائی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، احساس یہ بھی کہ تیرے نرم نازک ہتھج تلوار آسی کمیں، تو جیسے کمیں پیرا ہیٹ لتاڑیے کدی نہ ٹوٹے پرید۔ معزز و محترم سامعین، ایک گال پلے بن لئیے، ایک گال پکی کر لئیے کہ اے سر اللہ تعالیٰ نے ہک بنایا، دل اللہ تعالیٰ نے ہک بنایا، دماغ اللہ تعالیٰ نے ہک بنایا، زبان اللہ تعالیٰ نے ہک بنائی، باقی سارے اعضاء ڈبل بنائے، ہاتھ دو بنائے، اکھن دو بنائیں، کان دو بنائے، پیر دو بنائے، سارے اعضاء ڈبل ہیں، اے چار اعضاء سنگل بنائے۔ حضور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دے آئے جے سار ہک کے تے در بھی ہک ہونا چاہیے، اور اے چشتیاں دا سب تو وڈا سبق ہے، سار ہک کے تے در ہک ہوئے، جے دماغ ہک کے تے فکر ہک ہوئے، تیری دماغ تے سوار ہک کے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، جے زبان ہک کے تے بیان بھی ہک ہوئے۔ میں تینوں جملے دورا کے چوتھا مرکزی جملہ بول سا کہ سارے ہکے تے دار ہک ہوئے، دماغ ہکے تے فکر ہک ہوئے، زبان ہکے تے بیان ہک ہوئے، جے دل ہکے تے دلدار بھی ہک ہونا چاہیے۔ جو ادھر دیکھے ادھر دیکھے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے، جنہ دے دلدار ہزارہ ہوئے، جنہ دے بارگاہ ہزارہ ہوئے، جنہ دے تکیے لکھا بوئے تے ہوئے، انہ دیا جھولیاں کدی نہیں بھریا، جڑے ہکے دردے ہو رہے، ہکے بوئے تے بے جاویں، ہکے وارس تو بھی خیال آئی ویسی بھئی 10 سالان دا جے بیٹھے، اے تو اٹھے ہی نہیں، کدائیں گئے ہی نہیں، اے جے اکدو دا بیٹھے، چل اے اس جو گن نہ سہی، او مریدوں اے اللہ دا نا آئینے، ویدے پہ ہو، اللہ واسطے علی گالے نے گل پلے بنے آئے، ایک کدی نہ ویکھے کرو، بس ساڑھا کام میں پیا رہے ہیں۔ ملک صاحب آئے حضرو ضلع اٹک دے، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے مرید آئے، انہوں تے اولاد کوئی نہیں،
اور اتنا پیار آ کہ حضرت باوجی صاحب انہوں نے اپنا بھائی فرمائندے آئے کہ میرے بھائی ہیں سارے پیر بھائی آکھن میں تساں دم کراؤ جمعین پیر صاحب دم کر دیں دن بڑے بڑے لوگوں اولاد ہو بہندی ہے تے تسانی اولاد نرینہ مل ویسی اتنا قرب تھوڑا دعا کراؤ دم کراؤ کوئی معاملہ کرو انہاں چپ کر وینا نہ ادھے نہ کرنی نہ پیر صاحب نو عرض کرنا. ایک دن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ انہاں عرض کر دیتا کسی خاص مجلس ہے کہ جناب ملک صاحب نو اسی بڑا آدیاں کہ دعا کراؤ اے دعا نہیں کران دے. آپ نے فرمایا ہاں ملک صاحب کیوں نہ دعا کران دے. جس وقت پوچھا ملک صاحب نے جڑا جواب دیتا اے ہر مرید اتنے جننے بھی بیٹھے کہیں نہ کہیں دے مرید ہیں ذرا اے دل لچ رکھنی ہے ہر مرید دل لچ رکھے. ملک صاحب دے آنسو آگئے تے عرض کرن لگے غریب نواز میں تے اس جوگا بھی ناس کے تھوڑے سامنے بواں میں تے اس جوگا بھی ناس کے تھوڑے سامنے بواں اے تسا آلے رسول ہو تھوڑی مہربانی ہے میں نے اپنا دامن رحمت دیتے میں نے اور کچھ بھی نہیں چاہیدہ خدا دی قسم اسی اس جوگے نہ سہی کہ خیرات لے سکیے بلا انہاں دی کریمی یہ ہوندی ہے کہ انہاں خالی کدی نہیں اٹھایا. پیار آنا چاہیے دامن نہیں چھوڑنا چاہیے پلو نہیں چھوڑنا چاہیے تے جیڑا ایک درد ہو ونجے نا مولوی صاحب آئے انہوں نے دعا کے واسطے عرض کیتا حضرت لالا جی شاہ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جیڑا درد تے ونجے وہ ماں چنگا نہیں لگدا وہ ماں چنگا نہیں لگدا. ایک درد ہو جاؤ اور اینا دو مصریں تے مصرے بھی پیر مہر علی شاہ دے اینا دو مصریں تے گل ختم کر دیں ایک کے درد ہو جاؤ تے آنکھیں کرو ستیاں جاگ دیاں دعاواں دے اندر یاداں دے اندر خواباں دے اندر چلدیاں پھردیاں کھاندیاں پیدیاں تصور دے اندر بھی سامنے بیٹھ کے بھی زیارت کر کے بھی بیربل شریف آ کے بھی راوی دے علاقے چرے کے بھی گجرالے رہ کے بھی بہاڑی بے کے بھی جتھے جتھے گھارن اتھے اتھے بے کے وضو کر کے پکا تصور کر کے سمجھے کرو ماہی کول بیٹھے سامنے بیٹھیاں دیدار ہو رہے ہیں. کیوں اس واسطے کہ اسی دور ہو سکدیاں اے نہیں ہوندے وہ پیر پیر ہی نہیں جس نو مرید دی خبر نہ ہوئے جیڑا مرید دے احوال تو غافل ہوئے ہر تصوری چاکھے کرو وہ سونیاں چھل لائی اساں کانے دی چھل لائی اساں کانے دی اپنے اپنے مرشد دے تصور نال سامنے بیٹھ کے بھی دور دیکھ کے بھی اے یاکھے کرو یا دعا کیتی کرو چھل لائی اساں کانے دی ایک سونا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے دی. آخر دعوانا